ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو شخص میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے۔ ذکر کی وضاحت تمام مفسرین نے خوبصورت طریقے سے کی ہے۔ تفسیر مظہری والے نے اپنے انداز میں کی ہے، تفسیر روح البیان والے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک ذات نے اپنے انداز میں کی ہے، اور صاحب خازن نے اپنے انداز میں کی ہے۔ اسی طرح تفسیر مدارک والے نے اپنے انداز میں کی ہے۔ ہر ایک نے اپنا اپنا قرآن و سنت کے اعتبار سے تفسیر کے موتی نچھاور کیے ہیں۔ تو فرمایا ذکر سے مراد احکام شرعیہ ہے، اس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اس کے اندر حسن اخلاق بھی ہے، اسی کے اندر فرمایا تمام حقوق العباد، حقوق اللہ کا تذکرہ ہے۔ تو فرمایا ومن اعرض عن ذکری، جو شخص اللہ فرماتا ہے میرے ذکر سے، میرے احکام سے، قرآن پہ عمل کرنے سے جو اعراض کرے، منہ پھیر جائے، جیسا کہ باقی چیزوں کو وہ بڑے طریقے سے لیتا ہے، بڑی خوبصورت انداز سے ان سے محبت کر کے ان چیزوں کو لیتا ہے، مراد اس کی زندگی کا کوئی موقع نفع کا مل جائے تو اس کو موقع کو جانے نہیں دیتا، اس نفع کو گلے لگاتا ہے، نفع کے پیچھے پوری اسے جمع پونجی خرچ کرنی پڑے وہ خرچ کرتا ہے، برادری کے لوگ بھیجنے پڑے تو بھیجتا ہے۔ مثلاً کوئی کارنر پہ جگہ اسے خوبصورت طریقے سے پتہ ہے یہاں پلازا بنے گا، تو وہ اگرچہ مالک نہ دینا چاہے تو وہ کوشش کرتا ہے، اس کے دوستوں سے کہلواتا ہے، اس کی برادری سے کہلواتا ہے کہ بھئی اسے تو پتہ ہے اس کا خوبصورت نفع ہے، ہر اعتبار سے جتن کر کے وہاں تک وہ پہنچتا ہے۔ فرمایا کہ اس نے دنیا کی زندگی کے معاملات مسائل کو اتنی ترجیح دی ہے، اور اللہ کے قرآن پہ عمل کرنے کو یہ سوچتا تک نہیں ہے، فکر ہی نہیں کرتا کہ یہ قرآن ہمارے لیے ہے، قرآن کا نزول ہمارے بچوں کے لیے ہے، قرآن کا نزول ہمارے ماں باپ کے لیے، قرآن کا نزول ہماری معاشرتی زندگی گزارنے کے لیے۔ فرمایا توجہ ہی نہیں ہے اس کی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، فرمایا جس بندے کی طبیعت یہ ہے، کیفیت یہ ہے، ذہنی تقاضے یہ ہیں کہ دنیا کے معاملات کو ترجیح ہو لیکن اللہ اس کے رسول کے فرمان کو ترجیح نہ ہو، اور اس طرف ترجیح کا مطلب یہی ہے جب ساری چیزیں اس کے سامنے ہیں، اگر ترجیح دیتا، ایک جانب ولیمہ ہے، ایک جانب نماز ہے، ترجیح کس بات کو دے رہا ہے کہ یار سیٹ سے اٹھنا بڑا مشکل ہے، پھر مسجد میں جانا بڑا مشکل ہے، اچھا 20 کلومیٹر سفر کر کے وہاں تک آنا آسان ہے، کیا برادری ہے، بھائی چارگی ہے، دوستی ہے، یہ کہیں دوستی میں دراڑ نہ آ جائے، کہیں یار یہ گلہ نہ دے دے، اس گلے سے تو خائف ہے، اس گلے سے خائف نہیں، جب مر کے وہی برادری وہی دوست دفن کر کے آ جائیں گے، وہاں فاطمہ الزہرا کا بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، جہاں ہم دوستی کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں وہاں یہ ترجیح دیں کہ یار وہاں منہ کیا دکھائیں گے، سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں منہ کیا لے کے جائیں گے، سیدنا عمر فاروق کی بارگاہ اقدس کے اندر منہ کیا لے کے جائیں گے، مولا مرتضیٰ کی بارگاہ اقدس میں کس طریقے سے جائیں گے، کیا یار وہاں سیدنا عثمان غنی حضور کی بارگاہ میں موجود نہیں ہوں گے تو کہہ دیں کہ کیا تو غلامی کا یہ حق ادا کر کے آیا ہے، اگر فرما دیں کلمے کا یہ حق ادا کر کے آیا ہے، تجھے بیٹوں سے نوازا تھا، بیٹیوں سے نوازا تھا، رقبے سے نوازا تھا، عزتوں سے نوازا تھا، سارے جتنے کے جتنے دنیا کے خوبصورت ہار تھے تیری جھولی اور تیرے گلے میں تھے، کیا غریب کی مسجد تھی، کیا تو نے اتنا بھی نہ سمجھا کہ اس مالک کی حقیقی کا میرے اوپر کوئی حق ہے یا نہیں، ماں باپ تیرے بوڑھے تیرے گھر کے اندر تھے، کیا تو نے اتنا نہ سمجھا، ٹھیک ہے تو نے ان کو ترجیح نہ دی تو حضور کے فرمان کو تو ترجیح دیتا کہ میرے محبوب نے کیا فرمایا، میرے رب نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے، فرمایا تو اس طرح غفلت میں وقت گزارا، تو نے دراہم دینار کو تو ترجیح دی، تو نے برادری اور جتھے کو ترجیح دی، تو نے خدا رسول کے فرمان کو ترجیح نہ دی، تو فرمایا پھر پہلا عذاب اس شخص پہ کیا ہے،
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ فرماتا ہے اس کی رہن سہن کی جو زندگی ہے نا، جب وہ قارون کے طریقے پہ چلے گا، فرعون کے طریقے پہ چلے گا، شداد کے طریقے پہ چلے گا، اللہ اس سے کے رسول سے محبت سے دور ہو جائے گا، میں کیا جانوں مصطفیٰ کے فرمان کو العیاذ باللہ، میں کیا جانوں خدا کے قرآن کو العیاذ باللہ۔ بھائی میرے پاس تو وقت نہیں، بھائی میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، اور غریب آدمی دروازے پہ آیا ہے، جی بات سننے کا وقت نہیں ہے، بہنیں ملنے کے لیے آئی ہیں، جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہر ایک پہلو کو، شریعت کے پہلو کو وہ رگڑ رہا ہے، پامال کر رہا ہے۔ پر میں پہلا عذاب اس بندے پہ یہ ہوگا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی رہن سہن کی جو زندگی ہے، جو فراوانی رزق کی ہے، یہ رحمتوں کے جو دروازے کھلے ہوئے ہیں یہ بند ہو جائے۔ معیشتاً، آشا یعیشو سے معیشہ ہے کہ زندگی گزارنا، رہن سہن کرنا، معاملات کرنا، خود بخود لوگ اس سے دور ہوتے چلے جائیں۔ وہ وقت تھا، ایک حلقے میں تھا، وہ وقت تھا، لوگوں کا سربراہ تھا، وہ وقت تھا، اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ہوا کرتے تھے، وہ وقت تھا کہ ہر جانب اسی کے نام کی تسبیحات پڑھی جاتی تھی۔ پھر وہ وقت آیا، وہ اخلاق کی خوشبو سے جو دروازے کھلتے تھے، جو والدین کی خدمت سے دروازے کھلا کرتے تھے، جو سجدے کرنے کی لذت سے دروازے رحمت کے کھلا کرتے تھے، جو زکوٰۃ کی ادائیگی سے دروازے کھلا کرتے تھے، جو غریبوں یتیموں کے دکھ درد میں شریک ہونے سے دروازے کھلا کرتے تھے، وہ دروازے بند ہو جائیں گے۔ بے شک بے شک۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ضنکا کا معنی یہی ہے، اس کی وضاحت یہی ہے۔ کیوں بند ہوئے؟ تو نے نماز سے منہ موڑا، اللہ فرماتا ہے اعرض یعرض اعراضاً کا معنی یہی ہے، اعراض کرنا، منہ پھیرنا، جیسے اس نے سنا ہی نہیں، سنی انسنی کر دی۔ اور معاشرے میں وہ بندہ بڑا دکھی ہوتا ہے جو اپنا درد لے کے کسی کے صاحب کے دروازے پہ جائے، نمبردار کے پاس جائے، چیئرمین کے پاس جائے، اپنے کسی برادری کے وڈیرے کے پاس جائے، اور وہ تمام چیزیں سن کے انسنا کر دینا، جتنا وہ دکھی ہوتا ہے جس کی رات سردیوں کی یوں گزری، کسی سلسلے میں مظلومیت کی حالت میں گزری، کوئی اس پہ ظلم کر رہا ہے، وہ ایک رات نہیں مہینے کے مہینے بیت گئے اس کے، اور اپنی وہ داستان، وہ درد بھری کہانی لے کے پہنچا، بھائیوں کی کہانی لے کے پہنچا، اپنی برادری کی کہانی لے کے پہنچا، اپنے معاملات کی کہانی لے کے پہنچا کہ یار یہ میرا دکھ بانٹے گا۔ سیدنا، مجھے یاد آئی بات، سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا میں امیہ کی غلامی سے پہلے ایک اور کافر کا غلام تھا، بکتا بکاتا اس کے ہاتھوں میں آیا، جب آیا تو فرمایا جو غلام ہوتا ہے پتہ اسے ہوتا ہے کہ غلامی کتنی بڑی ایسی بری چیز ہے کہ بندہ اس غلامی کے اندر رہے گی، کیونکہ وہ مالک ہوتا ہے، جو چاہے اس سے کرواتا ہے۔ کہا اس کے جب میں ہاتھ میں آیا تو مجھے وہ رات نہیں بھولتی کہ سخت سردیوں کی رات تھی، ٹھنڈی رات، اور میری طبیعت بڑی عریل تھی، مجھے سخت بخار تھا، پر میں جیسے سردی عروج پہ تھی ایسے میرا بخار بھی عروج پہ تھا، تو سلسلہ یہ چلتا رہا تاکہ میں چارپائی سے نہ اٹھ سکا، وہ مالک کا کام میں نہ کر سکا۔ جب آیا اس نے دیکھا، اس نے کہا بلال تجھے چارپائی پہ لیٹنے کے لیے نہیں خریدا تھا، تیرے زر جو میں نے اتنے دام میں نے بھرے ہیں اس لیے نہیں کہ تو آرام سے سویا رہے، بلال تیرا مقصد، میرے خریدنے کا جو مقصد تھا وہ میرے گھر کا کام کاج کرنا تھا، ابھی تک تو نے چکی نہیں، دانے نہیں پسے، پسائی نہیں کی تو نے، اور تو آرام سے سویا ہوا ہے۔ سیدنا حضرت بلال فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلے اس مسجد کا نام بھی سیدنا بلال ہے تو آپ کی نسبت سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، فرمایا کہ جب یہ کفیت اس نے مجھے یہ تانے لگائے میرا دل پاش پاش ہوا، دل ٹوٹا، لیکن یہ سوچ رہا تھا کوئی ہوتا اسے تو سمجھاتا کہ میری کفیت کیا ہے، میں نے طبیعت علالت بتائی، اس نے توجہ نہ دی، اس نے کہا بلال میں نہیں جانتا اس مسئلے، اٹھ
کھڑا ہو چکی پیس. چکی چلانا کہا. اس نے یہ جملے بولے اب تیری سزا یہ ہے کہ دانوں کی پسائی اس انداز میں کرنی ہے, سردی کے موسم میں قمیص تو نے اتار دینی. ہاں جی. سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں سنو کہ ایک ٹھنڈی سخت رات ہو, سردیوں کی رات ہو, پھر اوپر سے ادھر علالت اور بخار اپنے طولوں پہ ہو, پھر جو مالک ہو وہ اتنا ظالم و جابر ہو. تو فرمایا میں نے وہ قمیض اتاری سسکیاں لیتے لیتے, میرا جسم کانپ رہا ہے. آج اللہ نے ہمیں آزاد بنایا تب بھی سجدوں کی توفیق نہیں ہے, تب بھی حسن اخلاق کا جنازہ ہم نے نکال دیا, تب بھی والدین کی خدمت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے, تب بھی حقوق العباد حقوق اللہ کی ادائیگی کے لیے ہم پرواہ تک نہیں کرتے کہ ہم نے مرنا بھی ہے کہ نہیں ہے. سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرمایا میں چکی چلانا میں نے شروع کر دی اور ساتھ میرے آنسو بھی چل رہے ہیں, آنسو بھی بہہ رہے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں, آسمان کی چھت کے نیچے میں نے یہ آہ نکالی, اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی اللہ تیری اس دھرتی کے اوپر کوئی ایسا نوجوان کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو بلال کے دکھ بانٹے. فرمایا یہ میں نے آہیں میری چل رہی ہیں, چکی چلا رہا ہوں, دانے پس رہے ہیں. فرمایا تھوڑی دیر گزری تو دروازہ بجا. فرمایا میں اٹھا, جب میں نے کنڈی کھولی میں نے دیکھا ایک خوبصورت چہرے والا آیا ہو. اللہ 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 اللہ, خوبصورت چہرے والا آیا. حضور فرماتے ہیں منظار القرآن فکانما زارنی, جس نے قرآن کی زیارت کی وہ فقط قرآن کی زیارت نہیں کر رہا, ارے میرا امتی تو مجھ محمد کی زیارت کر رہا. بے شک سبحان اللہ, بے شک. قرآن کو معمولی سمجھا ہم نے. صحابہ سے پوچھیں, فرمایا جب بھی سیدنا صدیق اکبر سے لے کر آخری صحابی تک یہی عرض کر رہی ہے کہ جب بھی ہم آتے, چاہے خندق سے آئے, چاہے ہم جس مقام سے, جس سریے سے, جس جنگ سے واپس آئے ہیں, کبھی ہمارے دل میں یہ خیال پیدا نہیں ہوا کہ ہم جب گھروں سے آتے تھے تو حضور کی بارگاہ میں سیر ہو کے آتے, معاملہ کچھ اور ہوتا تھا. جب اتنے بھوک پیاس سے 3 دن کے پتھر اگرچہ پیٹوں پہ باندھے ہیں, فرمایا کبھی ہمارے ایمان کے زاویے میں کمی نہیں آئی. بے شک بے شک. یہ نہیں کہ ہم سیر ہو کے آئے تو ہمارا ایمان خوبصورت تر و تازہ ہو, جب ہم جنگوں سے واپس آئے, اپنے بیٹوں کو ذبح کرا کے آئے, شہید کرا کے آئے, تو اس کے بعد ہمارے ایمان میں کمی آ جائے, کمزوری آ جائے کہ حضور آپ کی وجہ سے ایسا ہوا. نہ, چاہے ہزاروں بیٹے ہمارے شہید ہو جاتے تھے, ایمان ہمارا اور تازہ ہو جایا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, نعرہ حیدری, علماء حق اہل سنت, شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ. صحابہ فرماتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے, وقت کی قلت ہے, اللہ جزائے خیر دے. تو فرمایا وجہہ برکت و مصحف, فرمایا جب بھی ہم مصطفیٰ کے در دولت پہ حاضر ہوئے ہمیں حضور کا چہرہ یوں لگا ہے جیسے وجہہ برکت و مصحف, جیسے اللہ کا تازہ قرآن کھلا ہو. سبحان اللہ, بے شک بے شک, سبحان اللہ. صحابہ سے پوچھ تو صحیح اس حبیب کی شان, جس حبیب کا تو نے کلمہ پڑھا ہے تجھے مول پڑھے, یہ کلمہ میں نے کس ہستی کا پڑھا. سستے داموں میں مل گیا, مسلمان کے گھر ہم پیدا ہو گئے, معاشرہ مسلم مل گیا, تو ہم نے سستے داموں میں یہ معاملات کر کے ہمارے قوم سے ہم نے اپنے بچے ذبح کرائے, قوم سے ہم نے شہادتوں کے معاملات میں آئے, تو اس کی نماز کے سجدوں کی قدر کا پتہ ہو. معزز و محتشم سامعین و ناظرین, محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقدسہ, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, آپ سے جب پوچھا گیا, صحابہ فرماتے ہیں ہم اس مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب بھی آئے ہیں, فرمایا کیفیت یہ ہوتی تھی اذا سر استنار وجہہ, فرمایا جب بھی ہم نے بددعا کے چہرے کو دیکھا ہے یوں لگتا تھا جیسے انار کے دانے آپ کے رخساروں پہ نچوڑے ہوئے. سبحان اللہ, بے شک بے شک, سبحان اللہ. اس حبیب کی بات کرتے ہیں سیدنا حضرت بلال,
इस मस्जिद को तामीर करने वालों खुश नसीब हो तुमने। फिर नाम भी तुमने बड़ा खूबसूरत रखा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे। आमीन। तो सैयदना बिलाल फरमाते हैं, नौजवान को मैंने जब देखा, कभी जुल्फ़ों को तकता हूँ, कभी चेहरे को तकता हूँ, कभी सीनाए अलम नशरह को तकता हूँ। जानता मैं नहीं था, लेकिन खुदा की बारगाह में मैंने जो सदा की थी मेरे रब ने वो पूरी कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरवाज़ा खोला, कहा बिलाल सबसे पहले तो ये सुनाओ तुम्हारी तबीयत का क्या हाल है। सैयदना बिलाल फरमाते हैं, मेरे आंखों के कटोरे जो आंसुओं से भरे हुए थे वो और छलक पड़े। फरमाया फिर आंसू बहते रहे, सिसकियों पे आ गया। तो मैंने तबीयत का हाल, मैंने कहा हुजूर बस लोग यहाँ पूछने तो आते हैं, बांटता कोई नहीं। फरमाया बिलाल ऐसी बात है? फरमाया जी। फरमाया वहीं से वापस पलटे, मैं उनकी राह को देखता रहा। तो फरमाया काफी देर गुजर गई। फरमाया फिर अपनी चक्की की तरफ आ गया कि कहीं मालिक फिर डांट न दे मुझे। सैयदना बिलाल फरमाते हैं, फरमाया मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ देर गुजरी तो फिर वही नौजवान तशरीफ लाए। मैं दरवाज़ा बजाया, फरमाया मैंने कुंडी खोली तो गरम गरम दूध का प्याला हाथ मुबारक में था। फरमाया मुझे पेश किया। फरमाया बिलाल तुम ये दूध नोश करके तुम आराम करो, तुम्हारी चक्की जाने तो मैं जाऊं। कभी अपने हबीब की ये सुन्नत तो अदा करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बंदा दुखों से भरा हुआ है, जानता नहीं है तुम्हारी ना कोई रिलेशन, ना बरादरी का रिलेशन है, ना दोस्ती का कोई रिलेशन तुम्हारा नहीं है। एज ए मुस्लिम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला है, मुहिब्बे खुदा है, मुहिब्बे मुस्तफ़ा है, मुहिब्बे अहल बैत है, मुहिब्बे असहाब है, मुहिब्बे औलिया है। और तुमने कहा यार तेरे दुखों की जो गठड़ी है ना, ये तेरा भाई उठाने के लिए आ गया। और झूठा दावा ना हो, दावा सच्चा हो, और फिर वैसा करे। खुदा की कसम वही तासीर जो सैयदना बिलाल ने ली है, अल्लाह तुम्हें घर बैठे बैठे हुजूर के सदके से अता कर दे। आए जरा ये दीवारें तोड़े, ये तेरा है, ये मेरा है, ये फलां का है, ये फलां का है। क्यों मेरी बरादरी नहीं है जी, मेरा रिलेशन नहीं है जी, मेरा यूं नहीं है, मेरा वो नहीं है, इसको छोड़े तेरी मेरी को, दो रंगी छोड़ के यक रंग हो जा। हाँ जी। सिबगतुल्लाह वाले रंग में रंगा जा। इस रंग का मजा कुछ और है। सैयदना बिलाल फरमाते हैं, फरमाया मैं बड़ा हैरान हुआ। फरमाया चक्की चला रही हैं, कुछ देर के बाद जब जाने लगी तो मैं पीछे से देख रहा हूं। मैंने कहा इतना एहसान, इतनी करीमी कि मालिक फिक्र नहीं कर रहा है ये नौजवान कहां से चला है और कैसे मेरे बारे में फिक्र की है और मेरी इस अलालत के मसले को समझा है। फिर मैंने कदमों पे हाथ रखे, फिर मैं मेहरबानी फरमाएं, इतनी हसीन चेहरे वाले, हसीन जुल्फों वाले, ज़रा तारुफ तो करा दें। तो बस सैयदना बिलाल फरमाते हैं, वो मेरी इतने सालों की जो तड़प दिल के अंदर थी, जो अरसे दराज से वो मेरी ख्वाहिशात थी, वो एक लम्हे में पूरी हो गई। फरमाने लगे बिलाल, जिनकी खातिर तू कोड़े खाता खाता आ रहा है, जिनकी खातिर तू मजदूरियां कर रहा है, वही मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बात। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका। फरमाया पहला जो अजाब आएगा उस घर पे, उस महल्ले पे, उस दुकानदार पे, उस मार्केट के मालिक पे, उस प्लाजे वाले पे, उस चौधरी साहिब पे, और उस शेखुल हदीस और बदतफसीर पे, और वो जो आला ग्रेड पे सैलरी लेने वाला शख्स है उस पे। फरमाया इन अहकाम पे अमल ना करने की वजह से, ज़कात ना देने की वजह से, उश्र अपनी फसलों का ना निकालने की वजह से, वालिदैन की फर्मा बरदारी ना करने की वजह से, और 5 वक्त की नमाज की अदायगी ना करने की वजह से, खुदा रसूल की फर्मा बरदारी से दूर होने की वजह से पहला अजाब ये होगा कि इन्न लहू मईशतन दनका, उसका रहन सहन तंग हो जाए, दुनिया की जिंदगी उसकी तंग हो जाएगी।
دوسرا عذاب رب کائنات نے فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. فرمایا قیامت کے دن جب صفیں لگیں گی ہائے ہائے وہاں اس منظر کو ذرا یاد کریں. وہ جب منظر ہوگا تمام صفیں بنی ہوئی ہوگی. انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات بابرکات تمام کی تمام تشریف لا چکی ہوں گی. اولیاء اعظام تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اولو العزم ہستیاں تمام صفوں در صف کے اندر موجود ہوں گی. نفس و نفسی کا عالم ہوگا. لوگ کٹھ کر کے جمع ہو کے وہ کٹھ یہ 1000 بندے کا 2000 بندے کا نہیں ہوگا, لاکھوں کا نہیں ہوگا, کروڑوں کا نہیں ہوگا, اربوں کا نہیں ہوگا. نہ جانے وہ تعداد مصطفیٰ جانتے ہیں یا خدا جانتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. ابو البشر سیدنا حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پہنچیں گے, عرض کریں گے آپ ہمارے ابا جان تھے, آپ مہربانی فرمائیں. کسی کو پسینہ گھٹنوں تک تو کسی کو کندھوں تک تو کوئی سر سمیت ڈوبا ہوا ہے, چلے حساب تو شروع ہو جائے اور کچھ نہیں ہوگا. جواب ملے گا اذهبوا الى غیری. سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تک قومیں ہر جگہ پہ جائیں گی, لیکن جواب یہی ملے گا اذهبوا الى غیری. آخر میں قومیں حق ہار کے جب پیارے عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر پہنچے گی کہ آج ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے. سیدنا پیارے عیسیٰ فرمائیں گے کیوں نہیں سننے والا, سننے والا موجود ہے جس کا نام تاجدار کائنات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو تاجدار کرب و بلا کے نانا جان ہیں, سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے بابا جان ہیں, جن پہ خاتم النبیین کی مہر لگی ہوئی ہے. فرمایا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے اذهبوا الى محمد. حضور کی بارگاہ میں چلے جائیں, تمہارے مسئلے سارے حل ہو جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا میں بھی مسئلہ انہی کے وسیلے سے حل ہو, قبر میں بھی انہی کے وسیلے سے حل ہو, حشر میں بھی انہی کے وسیلے سے حل ہو, بے شک ہمارے معاملات بھی انہی کے وسیلے سے حل ہو. رب کائنات نے یہاں تک حدیث قدسی کے مبارک الفاظ ہیں فرمایا خان ملک چودھری خیال کر انا وانت ما سواک مفسر قرآن راضی دوران غزالی زمان, خیال کر بہے کہ یہ وقت کیا سمجھتا ہے تجھے یہ جو علوم کا گلشن ملا ہے, جو تمہیں یہ ساری سرداریاں مقامات ملے ہیں, کس وجہ سے؟ ماں باپ کی وجہ سے, مربے کی وجہ سے, تیری چودراہٹ کی وجہ سے نہیں. یہ ٹھوکر پہ نہیں رکھتے ہم, پر میں تمام چیزیں تمہیں ملی ہیں آنا و انت ما سواک, یہ میرے مصطفیٰ کی وجہ سے. سبحان اللہ بے شک بے شک سبحان اللہ. پر میں حبیب اگر تیری ذات نہ ہوتی آنا و انت, تو تیری ذات کو نہ بناتا, ما سواک پھر میرے لیے دنیا ہے. بے شک بے شک. خلقت لیعجلک, پر میں نے دنیا ساری سجائی ہے, یہ تنبو آسمانوں کا تانا ہے, یہ زمین بچھائی ہے, تو کس لیے؟ ابھی تو نے خرامہ اس پہ چلنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. معراج کی رات بھی آنی ہے, یہ سارے معاملات جو کرنے ہیں کیے ہیں میں نے حبیب آنا و انت تیری وجہ سے. بے شک بے شک. معزز و محتشم سامعین و ناظرین, آمنہ کے لال کے یہ احکام اور قرآن کی احکام کو رب کائنات نے بیان فرمایا. فرمایا دوسرا عذاب کیا ہوگا ان لوگوں پہ؟ فرمایا جو غفلت کی نیند سونے والے ہیں, پرواہ نہیں کرتے, کوئی بات ہو تو کہیں حقائق بھی آ جائے تو تب بھی ہٹ درمی کرتے ہیں, ضد کرتے, کہتے نہیں جی ہم نہیں مانتے. فرمایا ہم نہیں مانتے کا مطلب پھر یہ آیت مبارکہ کو پڑھ لے, مطلب تو نے قرآن کے اس پیغام کو نہیں سمجھا, اگنور کیا اس قرآن کے احکام سے, اور قرآن سے تو نے اپنے آپ کو دور سمجھا ہے. فرمایا پھر سن فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. دوسرا عذاب یہ ہوگا, فرمایا ان صفوں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی بینائی موجود ہوگی, وہ دیکھ رہے ہوں گے, اور کچھ ایسے ہوں گے جو آنکھیں تو ہوں گی لیکن ان کی بینائی ختم ہو چکی ہوگی, وہ آنکھوں سے اندھے ہوں گے. نحشرہ, ہم ان کا حشر کریں گے. یہاں تکبر کرنے والا, احکام سے منہ موڑنے والا, حق سن لیا, حق آ گیا, نہیں میں نہیں مانتا جی. کون سے تھانے والے آ کے ابھی مجھے پنچایت سے پکڑ لیں گے, یہ میری مرضی.
اچھا تو اس درخواست سے تو ڈرتا ہے، کیا اس پیغام سے نہیں ڈرتا جو رب نے تیرے پاس بھیجا ہے، جو اتھینٹک ہے، جس میں کوئی لا ریب فیہ کی مہر لگ گئی ہے، شک ہی نہیں ہے، پھر نہیں مانتا؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ فرمایا نحشرہ یوم القیامت اعمی، اس یوم الفصل کی پیشی تو آنی ہے، یہ تو عارضی ہیں، مہینے کے بعد دے دیا وقت، 2 مہینوں کے بعد، 4 مہینے کے بعد، اللہ پاک نے اٹل فیصلہ بیان کر فرمایا یہ تیرے لیے عظیم ایک گلشن ہے دنیا، اور دنیا کے اندر رہ کے تو جو چاہتا ہے اچھائی کی وہ تو بیج بولے، اور ہر طرح کی چیزیں اچھی سے اچھی جو ہے وہ فصل اپنی تیار کر لے، ایک دن وہ پیشی آنی ہے، وہ فیصلہ ہونا ہے، وہ یوم الفصل کی ہے، قیامت کے دن کی پیشی ہے، تو اس میں پھر یہ نہیں ہوگا کہ دوبارہ وقت دیا جائے گا، نہیں، اٹل فیصلہ ہوگا۔ وَأَقِيمُ الْوَزْنَ، فرمایا اس دن جب وہ ناپ تول وہ نظام شروع ہوگا تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ جائیں جی مشورہ کر کے پھر آ جائیں، نہیں، سوچنے کا وقت اب ہے، مشورے کا وقت اب ہے، خدمت کا وقت اب ہے، احکام پہ عمل کرنے کا وقت اب ہے۔ یہ 60 سالہ زندگی مشورے کے لیے دی، یہ 60 سالہ زندگی حضور کی محبت کے لیے دی، یہ 60 سالہ زندگی قرآن پہ عمل کرنے کے لیے دی، یہ 60 سالہ زندگی رسول اللہ کے فرمان کے مطابق بسر کرنے کے لیے دی۔ یہ 4 دن کی بات نہیں ہے، 10 دن کی بات نہیں ہے، ہر طرح کے گلشن، جوانی کا گلشن دیا، بچپن کا گلشن دیا، بیوی بچوں کا گلشن دیا، ماں باپ بنا کے دکھایا، دادا بنا کے دکھایا، یہ سارے گلشن کہیں تو سمجھ جائے گا۔ کیا بات، کیا بات، ایک ہی رٹ لگا دی کہ لا نسلم، میں نہیں تسلیم کرتا، میں نہیں مانتا، فرمایا جس بندے کی کفیت یہ ہے میں نہیں مانتا، پھر سنے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم اندھا اٹھائیں گے قبر سے۔ پہلا دنیا میں یہ ایسے ہوگا کہ رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے، کھا سود مزے کر، نہیں مانتا نا، چل کرتا رہے نا والدین کی نافرمانی، ٹھیک ہے، نہ پڑھ نمازیں، اپنی من مانی پہ چلتا رہے، حسن اخلاق کی خیرات تقسیم نہ کر، کوئی بات نہیں، تو فرمایا ہوگا کیا، معاملہ کیا ہوگا، پنچایت سے تیری مرضی ہے، رخ موڑ لے، حق سننے کے باوجود، پتہ بھی ہے، میرٹ بھی ہے، باوجود اس کے حق درمی کر لے۔ جبریل امین کو تو اللہ پاک نے بھیجنا نہیں ہے کہ جا کے کسی سے سمجھا کے آ، یہ جو کوئی بندہ غریب تیرے کے دروازے پہ آ جاتا ہے نا، کہتا ہے بھائی تو غلط ہے، تو مان جا یہ خدا کی طرف سے یہ تائید مدد کے لیے یہ بندہ آیا ہوا ہے۔ اسباب کی دنیا، اب ایسے اسباب ہوں گے۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، فرمایا حکم کیا ہوگا، ایک دوسرا تیسرا عذاب یہ ہو جائے گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، وہ بندہ پوچھے گا اللہ کی بارگاہ میں، عرض کرے گا اللہ تو نے میرا حشر ایسا کیوں کیا، جبکہ لِمَ حَشَرْتَنِي، کیوں حشر کیا، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، حالانکہ جب میں فوت ہوا ہوں میرے عزیز و اقربا نے مجھے دفن کیا ہے، میری بینائی میری آنکھوں میں موجود تھی، موت کے لمحات میں، آخری لمحات میں میری بینائی میری آنکھوں میں موجود تھی، دنیا میں میری بینائی میری آنکھوں میں موجود تھی، اللہ یہ عذاب نابینا ہونے کا، اعمیٰ کا عذاب تو نے کیوں دیا؟ سنیں اس بات کو، سنیں قرآن کے اس پیغام کو، سنیں۔ بندہ پوچھ رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں، قال رب لم حشرتنی، 60 سالہ زندگی میں نابینا نہیں ہوا، اندھا نہیں ہوا، آج مرنے کے بعد جب اٹھنے کا وقت آیا تو نے مجھے اندھا کر دیا، وقد كنت بصیرا، حالانکہ پہلے تو میری بینائی تھی۔ اللہ فرمائے گا تو نے یہ جو بہت بڑا